جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. احساس اجتماعی قربانی اپیل 2024 اور گزشتہ 1 گھنٹے سے یہ ٹرانسمیشن ٹیلی تھون ٹرانسمیشن لائیو ٹرانسمٹ کی جا رہی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور ایک ہی ریکویسٹ، ایک ہی اپیل، ایک ہی گزارش، ایک ہی صدا کہ آئیں. اگر اللہ رب العزت نے ضرورت سے سوا آپ کو دیا ہے تو یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہے، قومی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ان بندوں پر خرچ کریں کہ جن کو رب تعالیٰ نے ضرورت سے کم عطا کیا ہے. دونوں کا ہی امتحان ہے. یہ کمرہ ہمیں علماء کرام، مفتیان کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. ہر قسم کے پرچے دیے جا رہے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ہمارا کوسچن پیپر جو صاحبان ثروت و دولت ہیں ان کا کوسچن پیپر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور وہ طبقہ جس کو ہم نادار طبقہ سمجھتے ہیں، فائنینشیل کرائسس سے جس طبقے کو گزرنا پڑتا ہے، بنیادی ضروریات ان کو میسر نہیں ہوتی، وہ بھی اس امتحان گاہ اس دنیا میں ایک قسم کا پرچہ دے رہے ہیں، ایگزام دے رہے ہیں، لیکن ان کا جو کوسچن پیپر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. دونوں کا ہی امتحان ہے. ایک کا امتحان یہ ہے کہ وہ صبر کریں، دوسرے کا امتحان یہ ہے کہ وہ شکر کریں. اور اگر شکر کریں تو اس کا بہترین موقع اس وقت ہمارے پاس ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم عید کی خوشیوں کو دوبالا کریں، عید قرباں پر قربانی کی جو اصل روح ہے اس تک پہنچیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو ہم ذبیحہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر قربان کریں گے، سنت ابراہیمی کی مشق کریں گے، تو کیوں نہ اس قربانی کے بعد اس سے حاصل ہونے والا گوشت ہم مکمل قربانی کی حقیقت کو پہنچیں اور اس کا مکمل لطف لیں. تو وہ کیا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا گوشت ہم ان غرباء، ان فقراء میں تقسیم کر دیں کہ جو وہ طبقہ پورا ہی سال گزر جاتا ہے لیکن وہ گوشت جیسی نعمت کھانے سے محروم نظر آتا ہے. بہت کم ایسے مواقع ان کو ملتے ہوں گے. تو کیوں نہ جب ہم پورا سال اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے چکن کھا لیں، چکن کھا لیتے ہیں، مٹن کھا لیں، مٹن کھا لیتے ہیں، ہم بیف کا کچھ بنا کر کھانا چاہیں، سی فوڈ کھانا چاہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم، اس کی توفیق ہے. لیکن یاد رکھیے صرف مال ہونا کافی نہیں ہے. رب کے حکم کے بغیر، اس کی مرضی اور اس کی منشا کے بغیر، کہتے ہیں نا چڑیا پر نہیں مار سکتی. اگر اس کا لطف ہمیں آتا ہے، یہ جو زبان پر ٹیسٹ بڈس ہیں نا ہمارے، اگر اللہ رب العزت انہی کو پیرالائز کر دے، یہی سینس لیس ہو جائیں، آپ دنیا کی کوئی نعمت کھا لیں آپ کو کوئی مزہ نہیں آئے گا. یہاں تو اگر کھانے میں نمک کم پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں آج کھانے میں مزہ نہیں آیا، نمک کم تھا. لیکن یاد رکھیے یہ ساری ہی چیزوں کے، مزے کے کھانوں کا جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، جو ہم ذائقہ چکھتے ہیں، یہ ہماری جو ٹنگ، یہ جو زبان اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے، اس میں جو ٹیسٹ برڈس ہیں، یہ اگر ایکٹیو ہیں، یہ اگر سینسفل ہیں، تو یہ کس لیے کہ میرے رب کا حکم، اس کی منشا. یہ جو ہم کھانا لقمہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اگر یہ جو ہمارا سمجھ لیں ڈائجسٹو سسٹم کا آغاز یہ جو ہمارے ماؤتھ پائپ سے ہوتا ہے، یہ اگر کھانا ہمارا اتر کر یہ اسٹمک تک آ جاتا ہے تو یہ میرے رب کا حکم، اس کی مرضی، اس کی منشا ہے، تو یہ کھانا یہاں سے پھر اسٹمک تک پہنچتا ہے. اسی طرح جو دیگر مراحل ہیں ڈائجسٹو سسٹم کے، آپ اللہ کی کون کہتے ہیں نا، اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ اکبر. اگر ہم فیل کریں، محسوس کریں، تو ہم یقین کریں یا نہ کریں، ہم ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں اس رب کے آگے تو کم ہے. اس کا کتنا کرم ہے. جا کر دیکھیں اسپتالوں میں کیسے کیسے امراء ہیں جن کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، ڈاکٹر نے کھانا بند کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے مریض دیکھے کہ ڈاکٹر نے پانی بند کر دیا. مطلب دنیا میں، وہ آخرت کا تو سنا ہے نا آپ نے، دنیا میں بھی ایسے مناظر ہیں کہ اسپتالوں میں آپ جائیں، خاص طور پہ آئی سی یو وغیرہ میں ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو پانی پلانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو، تو کہا جاتا ہے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا. تو ہم آخرت کی جو چیزیں ہیں ان کی طرف تو آپ کی توجہ دلاتے ہی ہیں. کبھی کبھی یقین کریں کہ اس قدر انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی قیامت کا سا سما ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یار اس سے اچھا تو میرے پاس میری زندگی بھی نہ رہے کہ میں نہ پانی پی سکتا ہوں، نہ میں کھانا کھا سکتا ہوں. ہم تمام چیزیں ایک طرف رکھ کر یقین کریں، ایک طرف یہ سوچئے کہ اگر آج ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کل کیا پتہ کہ ہم پر کیا گزرے، کس طور پر ہماری آزمائش آ جائے، کس طور پر ہمارا امتحان لے لیا جائے.
اور ایسا بھی طبقہ ہے، دیکھیں اللہ نے سب کچھ نوازا ہے، لیکن وہ ایسی وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی، مجھے تو کوئی آنے والے ٹائم میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دیکھیں بیماری کے طور پر کوئی آپ سمجھ لیں کوئی آفت آ جائے، اس کے طور پر انسان کبھی بھی آزمائش میں گرفتار ہو سکتا ہے، امتحان میں گرفتار ہو سکتا ہے، اور کبھی عذاب کی صورت میں بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں علماء کرام مفتیان کرام ہمیں جو قرآن سے حدیث سے جو باتیں بتاتے ہیں۔ تو دیکھیں سمجھداری کا تقاضا یہی ہے، ہم آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ آپ سارا مال اٹھا کر اللہ کی راہ میں آپ قربان کر دیں، لیکن بہت آسان فارمولہ ہے۔ اگر آپ صحت سلامتی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں دنیا آپ کی بڑی اچھی گزرے، آخرت بھی آپ کی بڑی اچھی گزرے، تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا خیال کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کا بڑا خیال کیا ہے، بڑا خیال رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں بیماریوں سے بچے رہیں، آپ کی زندگی آسان ہو، آپ کی موت بھی آسان ہو، آپ کی قبر بھی آسان ہو، آپ کی آخرت بھی آسان ہو، تو پھر ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آسان ترین نسخہ ہے، کیونکہ میرا رب، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی بندہ نوازی ہے کہ اگر آج ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں نا، ان کی تکلیفیں ان سے دور کر رہے ہیں، ہم سے کوئی مصیبت زدہ دیکھا نہیں جا رہا، ہم سے کسی کو تکلیف میں دیکھا نہیں جا رہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیاسا ہے، بس ہمارا دل کرتا ہے کچھ بھی کریں، ہم ذریعہ وسیلہ بن جائیں، ہم اس تک پانی پہنچا دیں، لگائیں بھائی آپ ہماری طرف سے ایک ہینڈ پمپ فلاں جگہ، ایک ہینڈ پمپ فلاں جگہ، جی فلاں یہ بستی ہے، فلاں علاقہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کی بنیادی چیزیں میسر نہیں، پہنچائیں آپ راشن بیگ۔ یہ جو لوگوں کی تکلیف جس سے نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ نے کتنا اس پر کرم فرمایا ہے، کتنی بڑی توفیق اور سعادت اس کو دی ہے کہ اس سے رہا ہی نہیں جاتا، وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، جب تک کسی بے قرار کو قرار نہ دے دے، جب تک کسی تکلیف کہ مارے کو وہ اس کی تکلیف آسان نہ کر دے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت اس سے دور نہ کر دے، کسی اندھیرے کو اجالے میں تبدیل نہ کر دے، تو پھر آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، میں نہیں کہہ رہا، اپنے آپ سے آپ ایک سوال کریں کہ آج اگر آپ کی زندگی اس بات پر مشتمل ہوگی کہ آپ قدم قدم پر رب نے آپ پر یہ عطا کی کہ آپ سے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی گئی، کسی کی کمی نہیں دیکھی گئی، کسی کو پریشان نہیں دیکھا گیا، تو آپ کا رب جس نے رحمت کو تخلیق فرمایا ہے، جس نے کرم کو تخلیق فرمایا، جو کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کیا کل بروز آپ سارے مراحل دیکھیں، آپ کی زندگی، آپ کی موت کا وقت، آپ کی قبر کی زندگی، آپ کی اخروی زندگی، یہ تمام مراحل کو نوٹ کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ بندہ نواز، وہ رب کہ جو کسی کا محتاج نہیں، کیا وہ آپ کی تکالیف آپ سے دور نہیں فرما دے گا؟ یہ میرے رب کی شان ہے کہ جب آپ سے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جائے گی تو میرا رب بھی آپ کو تکلیف میں۔ آج لوگوں کو پانی پلا کر تو اس دنیا سے جائیں، ایمان ہے، یہ قلب سے آواز آتی ہے کہ آج جو کسی کی پیاس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، نہیں یار میرا مسلمان بھائی اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں اس کی اس پیاس کو دور کر دوں، کل میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر سے اپنے دست مبارک سے انشاءاللہ اس کو پانی پلائیں گے، اور ایسا پانی جس کو پینے کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر ایسا سیراب ہوگا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگی۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ دنیا اٹھائیں، آخرت اٹھائیں، زندگی اٹھائیں، موت اٹھائیں، قبر اٹھائیں، پل صراط اٹھائیں، آج آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کرتے چلے جائیں، یہ تمام مراحل انشاءاللہ، یہ دل سے آواز آ رہی ہے ناظرین، میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، آپ دیکھیں آپ کے لیے راستے کس طرح استوار ہوتے ہیں، کس طرح آپ کے لیے منازل آپ کی مقدر کر دی جاتی ہیں۔ وہ کہا نا کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ، لیکن بدقسمتی کی بات ہے قرآن اور حدیث کا نور بھی پہنچے، علم بھی پہنچے، روشنی بھی پہنچے، اور پھر ہمیں علامہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، ہمیں پاس رکھنا ہے، ہمیں اس پیغام کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ہمیں اس کا پاس اور بھرم رکھنا ہے۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے، جو تعلیمات آپ نے فرمائی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ترغیب فرماتے کہ اٹھو اور اس کی تکلیف کو اس سے دور کرو، اس کی حاجت روائی کرو، اس کی ضرورت کو پوری کرو، اور جب تک اس بندہ مومن کی تکلیف دور نہیں ہو جاتی تھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین آپ سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر ہم ان سے اپنے عشق کا دم بھرتے ہیں، اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو عملی طریقہ یہ ہے، اگر آج آپ کو رب نے نوازا ہے تو آپ کے لیے
معاملات بڑے آسان ہو سکتے ہیں. بس یہ شیطانی وسوسے نکالنے ہیں اور اپنے قلب و ذہن کو آمادہ کرنا ہے کہ نہیں, ہمیں اس زندگی کو خدمت خلق کے کاموں سے مزین کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی. ایک بار پھر میں آپ کی سماعتوں کی نظر یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں, اور یہ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں ناظرین, کہ قربانیوں کی جو آپ کی طرف سے ہمیں محبتیں موصول ہو رہی ہیں وہ بھی میں اب آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دیگر شعبہ جات میں بھی انسانیت کو جس مدد کی ضرورت ہے اس حوالے سے بھی جو آپ کی محبتیں آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اپیل یہی ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے, اور جو مدد آپ کی ہے وہ جو کر رہا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو بہت عطا فرمائے. لیکن جو سوچ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ میں آج نہیں کل کر لوں, اور یہ جو کل والی بات ہوتی ہے یہ ٹلنے والی بات ہے, شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے. تو نیکی میں کم سے کم دیر نہ کریں. کل جب آخرت کی نعمتیں بٹ رہی ہوں گی, میں آپ کون چاہے گا کہ ہمیں ملنے میں دیر ہو؟ ہر ایک یہ چاہے گا کہ ہمیں جلد از جلد اس نعمت کا حصول ہمارے لیے ممکن ہو جائے. تو آج اگر آپ نیکیوں میں جلدی کریں گے تو کل بھی انشاءاللہ جلدی اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں قربانیاں بھی آپ نے یہاں نوٹ کروانی ہیں, اپنے ہینڈ پمپس بھی یہاں پر لکھوانے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ راشن بیگز بڑی تعداد میں ہمیں ان غربا, ان فقراء تک پہنچانا ہے کہ جن کی نگاہیں اس وقت ان بندگان خدا کی منتظر ہیں جن کو اللہ ذریعہ بنانے والا اس احساس ٹیلی تھون کے ذریعے, اور انشاءاللہ ان کی ضرورتوں کو بڑی تعداد میں پورا کریں گے. اگر آپ ایک فل کاؤ اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں اس عید قرباں پر آنے والے ایام نحر میں, تو آپ کو پاکستان میں قربانی کے لیے 455 پاؤنڈز, اسی طرح آپ کاؤ کا شیئر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں 65 پاؤنڈز, آپ بکرا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان ہو, پاکستان کے کسی علاقے میں حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم ہو, 135 پاؤنڈز کے تحت یہ چیز ممکن ہے. اسی طرح آپ انڈیا کے کسی علاقے میں چاہتے ہیں آپ کی جانب سے قربانی ہو, فور اے فل کاؤ 175 pounds are to be paid. Share in a cow 25 pounds are to be paid. For a goat 120 pounds are required. اسی طرح جموں کشمیر میں آپ چاہتے ہیں کہ پوری گائے اللہ کی راہ میں قربان ہو, 455 pounds share in a cow, 65 pounds for a sheep, 150 pounds. So you have to come forward. There is a dire need to help the people who are in millions and who are very much needy and who are somehow trying to make their survival possible. They have to suffer from hunger, they have to suffer from thirst, and as soon as we are going to have the days of Qurbani, they are waiting and they will be waiting کہ ہم سب ذریعہ بنے, یہ محبت کا کارواں ان تک پہنچے اور ان کی بڑی تعداد میں گوشت کے ذریعے بھی, ضیافت کے ذریعے بھی ان کی مدد ہو اور ان کے اداس چہروں پر مسکراہٹ آئے. تو پھر زندگی اور یہ ٹرانسمیشن سب کچھ وصول ہے. قربانی آپ چاہتے ہیں پاکستان میں, یو ایس اے سے اس وقت ہمارے جو مسلمان بہن اور بھائی ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں, $560 کے ذریعے اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے ایک گائے قربانی کی جائے گی, اس کا حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم ہوگا تمام شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. اسی طرح شیئر ان کاؤ آپ نے $80 آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں. ایک بکرا آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان ہو, $175 کے ذریعے یہ ممکن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں انڈیا میں آپ کی جانب سے قربانی ہو تو فورا فل کاؤ $259, شیئر ان کاؤ $37. ایک بکرا آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان ہو تو $160. قربانی آپ چاہتے ہیں جموں و کشمیر میں ہو تو ایک گائے, پوری گائے کے عوض آپ کو $574, جس میں یقیناً 7 حصوں پر مشتمل یہ قربانی ہوتی ہے. شیئر ان کاؤ ایک حصہ آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس کار خیر میں $82, اور $195 کے عوض ایک بھیڑ یا دمبا اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کر دیا جائے گا. اور 2 اس وقت اناؤنسمنٹس ہیں جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, اور پھر سے ہم اپنے گیسٹس کو شامل گفتگو کریں گے. یہ ہمارے ایک بھائی ہیں مسٹر ریاض عارف, ان کا تعلق یو ایس اے سے ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. انہوں نے انڈیا میں قربانی کے لیے ایک کاؤ کا جو ایک گائے پوری, انہوں نے ایک کاؤ اپنی جانب سے فل کاؤ یہ پیش کی ہے اللہ کی راہ میں. اللہ رب العزت ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے. اور انہوں نے مزید ڈونیشنز ناظرین جو ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ احساس کے ساتھ تعاون کیا ہے. اور جس طریقے سے اس میرے بھائی نے احساس کیا ہے, اللہ رب العزت آپ کو, آپ کے خاندان کو, آپ کی فیملی کے تمام لوگوں کو تمام قسم کی تمام اقسام کی بیماریوں سے مکمل محفوظ فرمائے اور صحت سلامتی آپ کو عطا فرمائے, دنیا آخرت کی کامیابیاں کامرانی عطا فرمائے. اور دوسری جو اناؤنسمنٹ اس وقت ہے, مسٹر عبد الزید ہیں ہمارے ساتھ,
اور کنٹری USA، ان کا بھی تعلق یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں 6 شیئرز ان انڈیا. یہ چاہتے ہیں 6 حصے ان کی جانب سے کنٹریبیوٹ کیے جائیں اس کار خیر میں، اور انڈیا میں ان کی جانب سے قربانی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اس کے کرم سے، اور پھر وہ گوشت بھی غربا تک پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کی محبتیں ملاحظہ کر رہے ہیں، اور جب یہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں نا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یار بیٹھنا الحمدللہ وصول ہو گیا. سر ہم دیگر حوالوں سے تو بات کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ڈونیشنز کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہاں قرآن و حدیث کی کچھ روشنی، علم بھی لوگوں تک پہنچے، کیونکہ یہ دن ہوتے ہیں کئی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں قربانی کے حوالے سے. تو آپ قربانی کے حوالے سے جو آپ کو لگتا ہے کہ فی زمانہ سب سے زیادہ جس زاویے سے، جس جہت سے گفتگو قربانی کے حوالے سے لوگوں تک پہنچے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پیش کریں. بسم اللہ. قربانی کی طرف آنے سے قبل ایک اہم بات جو آپ کر رہے تھے، ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی آپ نے، کہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. اور یقین جانیں خالق کائنات کی جانب سے صحت کی نعمت آپ کو ملی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کے پاس نیند نہیں ہے. کتنے پریشان ہوں گے. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے ایک ترکی کے دوست تھے، ہمارے روم میں یونیورسٹی میں رہتے تھے. انہیں دوائی کھانے کے تقریباً 1 سے 2 گھنٹے بعد نیند آیا کرتی تھی. روزانہ وہ دوائی کھایا کرتے تھے صرف نیند کے لیے، اور دوائی کھانے کے تقریباً 1 سے 2 گھنٹے بعد نیند آتی تھی. یعنی کہ دوائی کھانے کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دوائی کھانے کے باوجود 2 گھنٹے بعد نیند بالکل، یعنی اس کا دوائی کا اثر بھی دیکھیں کہ یعنی 1 سے 2 گھنٹے پہ دوائی کا اثر ہوتا ہے، اور روزانہ ان کا یہ معمول تھا. تو نعمت واقعی صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کے ایک امیر ترین شخص سے پوچھا گیا کہ یہ تو بتاؤ کہ آپ کی کوئی خواہش رہ گئی ہے، اللہ نے تمہیں بہت ساری دنیاوی مال و متاع سے نوازا، کوئی خواہش؟ تو اس نے کہا ہاں ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب اپنی آنکھ کھولنا چاہتا ہوں، جب اپنی پلکیں کھولنا چاہتا ہوں تو میں نہیں کھول پاتا. تو ڈاکٹر کیا کرتے تھے، اس کی آنکھوں کے ارد گرد سولوشن ٹیپ کی طرح کچھ لگایا کرتے تھے. جب وہ اپنی آنکھ کھولنا چاہتا تو پھر ڈاکٹرز وہ یعنی پہلے اس کے ارد گرد یہ ٹیپ لگاتے، یعنی کہ جو آئی لٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ پیرالائز تھے، اس کا پیرالائز تھے، اور وہ خود آنکھ نہیں کھول سکتا. اگر اس کو یوں یعنی ٹیپ وغیرہ کی طرح اسے جو بھی چیزیں لگایا کرتے، پھر جب اس نے آنکھ بند کرنی ہوتی تو وہ خود نہیں کر سکتا تھا، پھر اسے ہٹایا جاتا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے نا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک دوست تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک صاحب ہیں، ان کے 300 آم کے باغات ہیں، لیکن وہ آم نہیں کھا سکتے. یعنی اللہ نے آپ کو اتنی عظیم نعمت دی ہوئی ہے، لیکن آپ ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو خالق کائنات نے جو آپ کو نعمت دی ہے نا، اس نعمت پر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا، بچوں کو بھی اس نعمت کے حوالے سے احساس دلائیں، بیٹا والدہ نے کھانا بنایا، ان کا شکر ادا کرو. والد صاحب بڑی محنت سے اور بڑی مشقتوں کے بعد اوور ٹائم لگا کر اتنی مشقتوں کے بعد آ رہے ہیں، ان کا بھی شکر ادا کرو. یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ پھر رب کا بھی شکر ادا لم یشکر اللہ. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ کمال شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے شکر کے ساتھ بندوں کا بھی شکر ادا کرے. تو ہمیں اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کرنی ہوگی کہ بیٹا شکر ادا کریں. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، صحت کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے عظیم نعمت دی ہے. اور شکر کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو جہاں موقع ملے آپ دوسروں کے لیے آسانی آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں. آپ نے قربانی کے حوالے سے بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آ گئی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنن ترمذی میں اس روایت کو ذکر کیا. تو آپ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا بھائی کیا وجہ ہے آپ 2 مینڈوں کی قربانی کرتے؟ کہتے امرنی بہ، یعنی النبی علیہ الصلاۃ والسلام فلا ادعہ ابدا. کہتے ہیں یہ 2 مینڈوں کی قربانی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حکم مجھے رسول اللہ نے دیا. ایک تو میں اپنی جانب سے کرتا ہوں اور ایک رسول اللہ کی جانب سے کرتا ہوں، اور پوری زندگی
میں اسے چھوڑوں گا نہیں کیونکہ رسول اللہ نے مجھے حکم دیا. کیا بات اللہ ہے، اکبر. کیا بات. تو جو ناظرین سماعت کر رہے ہیں دنیا کے مختلف گوشوں سے، دنیا کے مختلف ممالک سے، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگوں کے ساتھ احساس کے جذبے کو مزید بیدار کریں. اور جذبہ یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے نہ ہو، یہ جذبہ آپ کا ہمیشہ رہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ کا ایک جذبہ ہو کہ بھائی ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، صحیح بخاری میں ہے، لا یأکل حتی یؤتی بمسکین یأکل معہ. آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، واہ واہ. اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ آپ کے سامنے کوئی مسکین نہ لایا جاتا، اور مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. اور کون ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم سے عظیم چیز اور جو محبوب چیز ہوتی نا اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے. کسی نے کہا کیا وجہ ہے؟ لوگ تو محبوب سے محبوب چیز کو رکھتے ہیں اور آپ خرچ کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ دنیا عارضی ہے، یہاں میں جو محبوب سے محبوب چیز کو خرچ کر رہا ہوں کل قیامت کے دن یہی چیز مجھے ملے گی. اللہ اکبر. تو ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے. اور جہاں اللہ رب العزت نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب استطاعت ہیں، جہاں آپ 2 گائے کرتے ہیں، کوشش کریں 1 گائے آپ احساس کے جذبے کے تحت آپ بھیج دیں کہ بھئی یہ آپ کے لیے دے رہے ہیں. تو آپ کو خالق کائنات نے نعمت دی ہے تو حضور کے نام کی قربانی آپ لازمی کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. اور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام میں، اور ناظرین آپ نے غور کیا ہوگا یہ ہماری جو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو بڑی آپ سمجھ لیں جو پروٹوکولز ہوتے ہیں نا کچھ بڑے مینڈیٹری ہوتے ہیں، کمپلسری ہوتے ہیں پروگرام کے لیے. ہم تو آپ یقین کریں کچھ پروٹوکولز کو فالو بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک درد ہے، ایک احساس ہے جو آپ تک پہنچانا ہوتا ہے. ہم خود یہاں پر ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں کیونکہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے اور پھر جو حدیثوں کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے جو روشنی پہنچتی ہے تو پھر واقعی میں دل کہتے ہیں نا کہ نرم پڑ جاتا ہے اور آنکھ نم بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. اگر آپ کو رب نے واقعی نوازا ہے نا تو یقین کریں، جب آپ یہ کریں گے نا، آپ کے مال میں یقین کریں یا نہ کریں، ظاہراً تو آپ کو لگے گا کہ کچھ کمی آئی ہے، لیکن آپ اس کی برکتیں اور آگے چل کر جو راستے آپ کے لیے رزق کی جو فراوانی آپ کے اوپر ہوتی ہے وہ لوگ جانتے ہیں جن کی سکسیس اسٹوریز ہمارے سامنے ہیں. دنیا بھر سے آپ نے بھی سن رکھی ہوں گی، ہم نے بھی سن رکھی ہیں. جو اللہ کی راہ میں دینے والا یہ جو ہاتھ ایسا ہے نا، پھر رب تعالیٰ اس ہاتھ کو کبھی ایسے نہیں ہونے دیتا. تو آئیے مل کر اس قربانی کو بھی عظیم بنائیں، زیادہ سے زیادہ ہینڈ پمپس بھی لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کو جو کھانا بنانے کے لیے جو دیگر لوازمات ہوتے ہیں، بنیادی لوازمات ہوتے ہیں، یعنی کہ راشن بیگ بھی ہم ان تک پہنچائیں تاکہ ان کے لیے کھانا پینا کم سے کم جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ ان تک اویلیبل ہوں، میسر ہوں ان کو، تاکہ ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت آسان ہو جائے. آئیے ایک بار پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتیں پیش کریں. اور سعد بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ سمیر بھائی، ادیب رائے پوری صاحب کا ایک کلام، کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں، کون سا کلام ان کا؟ آج اشک میرے نعت سنائے تو بھائی یہ تو میرا فیوریٹ، موسٹ فیوریٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پسند ہوگا اس میں. آئیے مل کر اپنی سماعتوں کو معطر کریں. عظیم الشان شعرۂ آفاق کلام ماشاءاللہ. بسم اللہ. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا،
سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں میت کو میری وہ دیکھنے آئے تو عجب کیا میت کو میری وہ دیکھنے آئے تو عجب کیا اور وہ حسن دو عالم ہے ادیب کے کرم سے وہ حسن دو عالم ہے ادیب کے کرم سے صحرا بھی اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا صحرا بھی اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کہیں اور لے گئے بھائی آپ ہمیں، پروگرام کرنا اس کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ بہت کیفیت کے ساتھ، بڑے سوز و گداز کے ساتھ پڑھنے والے کا انداز بتا دیتا ہے، کیونکہ الفاظ جب سیدھے آ کر آپ کے دل پر لگے نا تو بس سمجھ لیں دل سے جو نعت نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جب نعت نکلتی ہے تو یہی اثر رکھتی ہے۔ پھر ہم تو بھائی صاحب بات ہے ناظرین بھول جاتے ہیں کہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اور پروگرام بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال جو آپ سے اپیل کر رہے ہیں یا جو یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے تو یہ جن کی نعت پڑھی جا رہی ہے نا، یہ انہی کا حکم ہے، یہ انہی کی سنت ہے، یہ انہی کی ادائیں ہیں، جن کی اتباع کی کوشش ایک چھوٹی سی ٹوٹی پوٹی کاوش احساس کی جانب سے کی جا رہی ہے،
اور ہم سب جو اس میں اپنا اپنا حصہ ملا رہے ہیں، یہ بھی ہماری طرف سے بھی ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اور یقین کریں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، مطلب جو اشعار بھائی پڑھ رہے تھے نا، جو سن کر بڑا رونا بھی آیا، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو رب نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا، اور ایسا رحمت للعالمین بنایا، جو ایک شعر بھی ہے نا، اس کا اشارہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ دیکھیں اچھوں کو تو سبھی نبھا لیتے ہیں، ہمارے آقا وہ ہیں جو بروں کو بھی نبھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک کلام بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا ایک شعر کا ایک مصرع بھی ہے کہ قرض لیتی ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، یہی ہے نا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو اب سننے والا تو بڑا حیران ہوگا کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، یعنی کہ پرہیزگاری گناہ قرض لے رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا، جب ان کا قلم لکھتا ہے تو پھر ایسے لکھتا ہے، مطلب ہر مصرے کے پیچھے ایک سمندر پنہا ہے۔ تو جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ بھئی حدیث کا مفہوم کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بروز حشر گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے نا، تو انداز شفاعت اتنا عظیم ہوگا، جو پرہیزگار کھڑے ہوں گے نا، وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم سے بھی کوئی گناہ ہوتا، اور حضور جس طرح گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، ہم بھی ان گناہگاروں کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ بہرحال یہ جو موٹیویشن ہے، اور پھر اپنے اصحاب کو جو آپ نے ٹریننگ دی، جو ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارے لیے دنیا آخرت سب کچھ اسی میں پنہا ہے۔ تو اصحاب کی جو ٹریننگ کی، تعلیم و تربیت، خاص طور پہ خدمت خلق کے حوالے سے، یا اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کے حوالے سے، تو پھر زبان اگر ان کا ذکر نہ کرے کہ جو اس صف میں صف اول نظر آتے ہیں، اور اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، تو غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ بھئی سامان کی قلت ہے، جنگ درپیش ہے، اصحاب اپنا سامان لے کر آئیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہ آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان لیا اور لا کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے یار کو جانتے ہیں، ان سے زیادہ، مطلب وہ تو دلوں کی کیفیت سے، دلوں کی نیتوں سے واقف ہیں، تو وہ اپنے یار کو، اپنے دوست کو، اپنے حبیب کو جانتے ہیں۔ ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یعنی کہ کتنا اخلاص ہوگا، کیا محبت ہوگی، قبولیت کا درجہ تو آپ نوٹ کریں ناظرین، کہ آج تک کتنی ہی بار آپ سمجھ لیں ہم نے یہ سن لیا، ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم نے یہ کہہ دیا، یعنی کہ اللہ نے اس انداز کو، اس اخلاص کو، اس دینے کے جذبے کو کیسا قبول فرمایا کہ یہ روایت تا قیامت اسی طرح لوگوں کی زبانوں پر جاری رہے گی۔ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ رب تعالیٰ ہماری زبانوں سے یہ ذکر جاری کرا رہا ہے کہ لا کر سب قربان کر دیا، کیا چھوڑ کر آئے؟ یا رسول اللہ، گھر پر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ موٹیویشن ہمیں جو آج ملتی ہے، وہ یقیناً آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر آپ کے اصحاب اہل بیت اطہار، جو ایثار، قربانی، یعنی کہ اپنا بھی جو حصہ ہے، جو مال ہے، وہ اٹھا کر اور آنے والے مسکین کو دے دینا، کبھی اسیر کو دے دینا، کبھی کسی یتیم کو دے دینا، یہ شعار ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ آپ کی محبتیں ہم تک آنی چاہیے۔ یہ من حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ راشن بیگز بڑی تعداد میں آج ہمیں یہ انفارمیشن انشاءاللہ ناظرین ملنی چاہیے۔ ہم سب مسلمان بھائی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اگر میری اس انگلی میں تکلیف ہے اور میرا باقی جسم اس کو محسوس نہیں کر رہا، تو یقین جانیے اس کا مطلب باقی جسم بے جان ہے۔ اگر اس میں جان ہو تو یہ تکلیف مجھے محسوس کرنی ہے، اور اس کا مداوع کرنے کے لیے آپ نے اس محبت میں، اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اور آپ کے لیے جو احساس نے کام آسان کیا ہے، اس کا جواب ہم لیں گے جاوید بھائی سے۔ جاوید بھائی، احساس اس وقت یہاں سے صدا دیتا ہے، یو کے میں، یو ایس اے میں، یو اے ای میں، دنیا بھر سے دیکھنے والے ناظرین کون کہاں بیٹھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے اللہ کے کرم پر اپنا توکل کرتے ہوئے اس میں کار خیر میں کنٹریبیوٹ کیا۔ اب یہ کنٹریبیوٹ کرنے کے بعد ایکٹیو جو ہو گیا وہ ہے احساس۔ اب احساس یہ کر رہا ہے کہ وہ قربانی، پھر پورے پروٹوکولز کو ملحوظ خاطر رکھنا، پھر اس کا گوشت بننا، پھر اس کی تقسیم و ترسیل۔ اب دیکھیں یو کے سے، یو ایس اے سے وہ جذبہ، وہ احساس چلا،
اور پھر وہ ایک کچی آبادی میں، ایک پسماندہ علاقے میں، ایک جھوپڑی تک پہنچا. یہ جو سفر اور یہ جو سسٹم، یہ جو میکینزم آپ کو نظر آتا ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن دیار غیر میں بیٹھے ہیں ہاں تو وہاں جو باقی سہولیات تو ہیں، لیکن اس طرح کے کوئی نیکی کرنے کے، ثواب کمانے کے معاملے میں ان کے پاس الحمدللہ پیسے بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں. ٹھیک. لیکن پاکستان، انڈیا اور ہمارے دیگر جگہوں پہ جو سہولتیں ہمیں میسر ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہیں. اللہ. دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں کوئی چیز، لیکن وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. وہاں کوئی عید الاضحیٰ پہ چھٹی نہیں ہوگی، عید الاضحیٰ پہ باہر آپ جانور اپنے نہیں باندھتے ہوں گے. بہت سارے مسائل ہیں. پیسے تو ہیں، آپ گائے تو خرید سکتے ہیں، پیسے کی ڈونیشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے پاس کوئی سہولت نہیں. تو اس کے لیے دیکھیں انسان ہے، محسوس تو کرتا ہے ہاں کہ یہاں کے مسائل بھی ان کو پتہ ہیں. ظاہر بات ہے وہ یہاں سے ہی مائیگریٹ ہو کے وہاں گئے ہوئے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں کے اپنے کیا بنیادی مسائل ہیں، لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ وہ کم جانتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے زیادہ جانتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. تو اب مقصد یہاں شہر کے آدمی، یعنی شہر کے جو رہنے والے ہیں ہمارے شہری، وہ چاہیں کہ ہم ایک گائے قربان کر کے اس کے 3 حصے کریں اور تیسرا حصہ میں سجاول کسی آخری کونے میں جو ہے 5 گھنٹے دور جا کے گوشت دے کے 4 گھروں میں بھی آ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. تو یہ جب یہاں سے ممکن نہیں ہے تو وہاں سے بالکل ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے ان کو کوئی ایسا یعنی با اعتماد ادارہ چاہیے ہاں جس کو وہ اپنی چیز ہے امانت سپرد کریں اور اس کو صحیح طریقے سے اپنے سسٹم کے تحت اصل مستحقین تک پہنچا. دیکھیں اصل تو یہ ہے نا، گوشت تو یہاں سب کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن اصل جہاں ضرورت ہے آخری کونے پہ وہاں تک پہنچانا. اور دوسری بات آپ نے ایک بات کہی کہ گوشت مل جاتا ہے، اس کو پکائے گا کیسے، اس کو سہولت سے رکھے گا کیسے، اس کو کس طریقے سے سیکیور کرے گا. ایسا ہی ہے. وہ ظاہر بات ہے گوشت تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ اپنی سسٹم کے تحت وقت پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کی صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کو صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پہ لگا. اب مثال کے طور پہ مطلب اتنا بڑی تعداد میں گوشت ہے آپ کے پاس، تو ایک عام آدمی 10 آدمی 20 آدمی اس کو کیسے بنائیں گے؟ یہ تو احساس کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ سارا سال اس کی پلاننگ ہوتی رہتی ہے. پیچھے پردے کے پیچھے کچھ لوگ اس پہ یعنی دن رات کام کرتے ہیں. ہم چلے جائیں گے، کل پھر کوئی اور بیٹھا ہوگا اس ٹرانسمیشن میں، تو روز روز چینجنگ ہوتی ہے. لیکن پیچھے کام جو ہے وہ وہی انداز سے ہو رہا ہے. اس میں جو پچھلی خامیاں ہیں اس کو بھی لے کے وہ آتے ہیں کہ بھائی پچھلی اور بہتری کیسے لانی، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، خامیاں تو ہوتی ہیں نا، تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. بس کوئی دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ سب چیز خود بخود اچھی ہوتی جاتی ہے. بے شک. تو لیکن یہ کہ احساس ذاتی طور پہ بھی لوگ جو ہے احساس کر رہے ہیں، اور احساس کے جو ورکرز کارکنان ہیں وہ بالکل آخری حد تک جا کے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دروازے کے ڈور اسٹیپ پہ ان کو چیز مل جائے. اور ایسا فوٹیج میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور لوگوں سے ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگ مطمئن ہیں، اسی لیے آپ کو رسپانس بھی آ رہا ہے. ٹھیک. جو لوگ اتنی دور بیٹھ کے آج آپ کو رسپانس دے رہے ہیں، آج قربانی کے سیزن ہے پھر بھی آپ کو ہینڈ پمپ کے لیے، پھر بھی ڈائلیسس کے لیے لوگ مل رہے ہیں. تو وہ تو دیکھیں یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، یہ پہیہ ہے، چلتا نہیں. الحمدللہ. ہم جا کے گھر جا کے اپنا سو جائیں گے، دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے، لیکن یہ آپ کا سسٹم چلتا ہی رہے گا. اللہ چلاتا رہے. اللہ آمین آمین ثم آمین. 24/7 یہ محبت کا سفر جاری ہے. اور میں ایک بار پھر اپنے محترم بھائی سعد چشتی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ ایک بار پھر جو آپ نے ایک سما باندھا ہے اسی کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ایک بار پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا.
جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا اور یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے ترام آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے